السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال ہیں آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا یہ ایک اہم قصہ جو آپ کی نظر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک امام صاحب جو غالباً افریقہ کی کسی مسجد کے اندر امامت کیا کرتے تھے، وہ ان کی رمضان کے اندر مختلف لوگوں نے دعوت کی۔ ایک صاحب نے جب ان کی دعوت کی تو آپ نے ان کی دعوت قبول کی اور وعدے کے مطابق وہ وہاں پر گئے۔ جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے ان کی دعوت کے لیے بہت اچھا انتظام کر رکھا تھا، تو دعوت کے بعد امام صاحب نے اجازت چاہی اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ اتفاق یہ کہ ان کی بیوی نے کچھ پیسے اسی کمرے میں رکھے ہوئے تھے جس میں امام صاحب نے دعوت نوش فرمائی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب کے جانے کے بعد وہاں پر پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ پیسے لیے تھے؟ لیکن انہوں نے وہ منع کر دیا، اس کے شوہر نے، اور انہوں نے کہا کہ نہ تم نے لیے نہ میں نے لیے، پھر یہ کس نے پیسے لیے؟ تو آپس میں رائے ہوا، مشورہ ہوا، تکرار ہوئی، تو سب متفق طور پر دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید ہو سکتا ہے امام صاحب ہی نے یہ پیسے لیے ہوں گے۔ بہرحال ان کے دماغ میں ایسی بدگمانی آئی کہ کہنے لگے کہ ایک مسجد کا امام، ایک اللہ والا جو دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، وہ کیسے چوری کرتا ہے؟ اور بہرحال وہ صاحب اتنے بدظن ہوئے کہ انہوں نے سلام اور کلام سب چھوڑ دیا۔ پورا سال گزر گیا، سال کے 365 دن گزر گئے، ان کی آپس میں نہ گفتگو ہوئی، نہ کوئی کلام اور نہ کوئی بات چیت۔ بہرحال اس شخص نے یہ کرم کیا کہ امام صاحب کی اس بات کا انہوں نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ بالآخر اگلا رمضان آ گیا اور امام صاحب کو انہوں نے سوچا کہ پورا سال گزر گیا ہے، ہم نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے کوئی بچے ان کے بیمار ہو سکتا ہے کوئی اور پریشانی ان کو لاحق ہو گئی ہو، مجبوری میں ہو سکتا ہے انہوں نے کر لیا۔ امام صاحب ویسے ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ بہرحال انہوں نے غلطی کو رفع دفع کر کے پھر سے ان کی دعوت کی۔ پھر انہوں نے ان کو بلایا تو پھر انہوں نے دعوت قبول کی اور پھر وہ دعوت کے لیے تشریف لائے۔ باتوں باتوں میں گھر کے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ ایک بات امام صاحب بڑی میں مجبوری میں پوچھ رہا ہوں، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ امام صاحب نے کہا جی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے چند پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے پچھلی بار جب آپ آئے تھے، تو اب وہ پیسے جب آپ گئے تھے تو مجھے وہ پیسے نہیں ملے۔ امام صاحب کیا آپ نے وہ پیسے لیے تھے؟ بدگمانی کی خاطر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ امام صاحب رونا شروع کر دیا کہ ہاں پیسے تو وہ میں نے اٹھائے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ نے اٹھائے تھے؟ تو امام صاحب اور زور سے رونے لگے۔ بالآخر انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو امام صاحب نے کہا کہ میرے بھائی وہ پیسے میں نے اٹھائے تھے، ہوا تیز تھی لیکن اٹھا کر قرآن میں رکھ دیے تھے کہ آپ قرآن تو پڑھتے ہوں گے، آپ کو اس میں مل جائیں گے، لیکن اتنا وقت ہو گیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، مجھے اس کا افسوس ہوا۔ بہرحال کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے۔